अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के इस लाइव बुलेटिन के साथ मैं हूं फायजा बुखारी। इस लाइव सेगमेंट के प्रोड्यूसर हैं सैयद असफर इमाम और हमारी एडिटर हैं बहजे जिलानी। आज जुमा है, सितंबर की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अपने इस बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आने वाले पाकिस्तानी वफ़द में शामिल मुशीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा आयज़ा इरफान से ख़ुसूसी गुफ्तगू की। मिफ्ताह इस्माइल ने वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस को बताया कि आलमी बरादरी ने मुल्क में सैलाब ज़दगान की बहाली के सिलसिले में बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है और सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अब तक अमरीका की तरफ से $55 मिलियन और जबकि चीन ने $60 मिलियन का सामान भेजा है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी सामान भेजा है। मुशीर ख़ज़ाना के मुताबिक फ्रांस के सदर ने कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए एक बैनुल-अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की है कि इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा, IMF और वर्ल्ड बैंक भी शामिल होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी खर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि दुनिया पाकिस्तान में सैलाब से आने वाली तबाहकारियों से निमटने के लिए वादे कर रही है, ताहम देखना यह है कि ये वसाइल किस रफ्तार से पाकिस्तान तक पहुँचते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने शहबाज शरीफ के जुमे को जनरल असम्बली से खिताब को अहम करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की इस वक्त तमाम तर तवज्जो सैलाब ज़दगान पर है। दुनिया के सामने ये उजागर करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में मौसमियाती तबाही के पीछे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी उन ममालिक पर आती है जो कार्बन की ज़्यादा तादाद में इखराज के जिम्मेदार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात पर इजहार ख्याल करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान के हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जबकि ममालिक के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव भी आता रहता है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जुमेरात को कहा कि उनका मुल्क ख़तरों से नबर्द आज़मा और मसाइल पर मुनक़सिम दुनिया में अफ़हाम व तफ़हीम के पुल का किरदार अदा करना चाहता है। थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के प्लेटफॉर्म से एक वेबिनार में उनका ये कहना था कि दुनिया को इस वक्त कई तरह के खतरात का सामना है। इस ज़िम्न में उन्होंने कोरोना वायरस की आलमी वबा, यूरोप में जारी यूक्रेन रूस जंग और पाकिस्तान के इर्द गिर्द खित्ते में कशीदगी का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया में तकसीम पैदा नहीं करना चाहता और न ही मौजूदा तकसीम में मज़ीद इजाफा करना चाहेगा। उन्होंने 1970 की दहाई में वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान सिफारती रवाबित कायम करने में पाकिस्तान के किरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमने माजी में अमरीका और चीन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया था। अगरचे इस वक्त हालात मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोबारा वैसा ही किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के उल्टे नताइज सामने आ सकते हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सियासी कशीदगी के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई महाज आराई की वजह से अभी तक अस्करियत पसंदों की वापसी और सरगर्मियां शुरू होने के मसले से निमटने के लिए किसी किस्म की हिकमत अमली को वज़ा नहीं किया गया है, जिससे कल अदम शिद्दत पसंद तंजीम के जंगजू भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। सवात, खैबर और दीगर इलाकों में एक ही रोज़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाक़यात में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद हलाक हुए, जबकि कोहाट में एक साबिक वफाकी वज़ीर और लकी मरवत में एक पुलिस थाने पर बम हमले किए गए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इस्माइल खान का कहना है कि काबुल में तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात और जंग बंदी के मुआहिदे से मुबहम सूरत हाल पैदा हुई है और कौमी सलामती काउंसिल इस सूरत हाल से निमटने के लिए लाए अमल तय करने में नाकाम दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहदेदारों का कहना है कि सूबाई हुकूमत अज खुद हालात पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बल्ख में नई इक़्तिसादी राहदारी के जरिए चीन से उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के रास्ते तिजारती सामान की पहली खेप जुमेरात को अफगानिस्तान पहुंची है। तालिबान हुकूमत ये खेप हुकूमत पहुंची है
ایک پروقار تقریب میں اس کا سامان جو ہے وہ وصول کیا گیا، جس میں طالبان کے سینئر عہدیداروں نے شرکت کی۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ سامان 10 دن میں چین سے افغانستان پہنچ گیا ہے۔ چین، ازبکستان، کرغزستان اور طالبان کے حکام نے ستمبر کے اوائل میں تاشقند میں ان 4 ممالک کے درمیان ایک نئی اقتصادی راہداری کھولنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ سگار کی رپورٹ کے مطابق جون تک طالبان نے اپنا موقف برقرار رکھا کہ طالبان مخالف مسلح گروہ ان کی اتھارٹی کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، لیکن مئی کے اوائل میں طالبان کی سیکیورٹی فورسز نے جنوب کے پرامن علاقوں سے شمالی صوبوں تک پنجشیر، بغلان اور تخار میں دوبارہ تعیناتیاں کیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اور افغان فریڈم فرنٹ نے چھوٹے ہتھیاروں کے متعدد حملوں اور گھات لگا کر کیے جانے والے حملوں کے لیے ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو اعلان کیا کہ امریکہ نے میانمار کے اندر اور باہر دونوں جگہ رہنے والے نسلی روہنگیا لوگوں کے لیے انسانی ہمدردی کی اضافی امداد میں تقریباً $170 ملین مختص کیے ہیں۔ بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ تازہ ترین امداد کے بعد اگست 2017 سے روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران کے لیے امریکہ کی جانب سے انسانی ہمدردی کی کل امداد لگ بھگ $1.9 ارب تک ہو جائے گی۔ ان کے مطابق یہ امدادی پیکج بنگلہ دیش میں 9,40,000 سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں اور میزبان کمیونٹی کے تقریباً 5,40,000 ارکان کو خوراک، پینے کا صاف پانی، صحت کی دیکھ بھال، تحفظ، تعلیم، پناہ گاہ، نفسیاتی اور سماجی مدد فراہم کرے گا۔ وزیر خارجہ بلنکن نے تسلیم کیا کہ میانمار کے حالات اس وقت بے گھر ہونے والے روہنگیا لوگوں کی مستقل واپسی اور بحالی کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تاہم امریکہ بحران کے حل کے لیے بنگلہ دیش، روہنگیا اور میانمار کے اندر دوسروں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعرات کو روس کی جانب سے مزید فوجیوں کو متحرک کرنے اور صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی پر تنقید کرتے ہوئے یوکرین میں جنگ میں تیزی لانے پر روس کی مذمت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجتماع کے موقع پر کونسل کے وزرائے خارجہ کے ایک الگ خصوصی اجلاس میں کہا کہ کونسل کے ہر رکن کو یہ واضح پیغام بھیجنا چاہیے کہ ان غیر ذمہ دارانہ دھمکیوں کو فوری طور پر روک دینا چاہیے۔ روسی صدر نے یوکرین میں 4 مقبوضہ علاقوں کا بظاہر اپنے ساتھ الحاق کرانے کی ایک کوشش میں وہاں ریفرنڈم کرانے کا اعلان کیا ہے۔ آئرلینڈ کے خارجہ اور دفاع کے امور کے وزیر نے کہا کہ کوئی بھی جعلی ریفرنڈم بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے فوجیوں کو متحرک کرنے کے بارے میں یا پوٹن کے تازہ ترین جوہری دھمکیوں پر تو بات نہیں کی، تاہم ریفرنڈم کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے بیانات کا نتیجہ ہیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ روسی ہیں تو وہ روس چلے جائیں۔ ایران نے جمعرات کے روز کہا کہ اسے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی میں اس وقت تک کوئی فائدہ نظر نہیں آتا جب تک امریکہ یہ ضمانتیں نہ دے کہ وہ دوبارہ اس سے الگ نہیں ہوگا، اور جب تک اقوام متحدہ کے معائنہ کار تہران کے جوہری پروگرام کے معائنے بند نہیں کرتے۔ ایران کے اس موقف کو ایک امریکی عہدیدار نے غیر مناسب قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان یقین دہانیوں کے بغیر کہ امریکہ دوبارہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، ایک بحال شدہ معاہدے کا کیا فائدہ؟ ایران امریکہ سے ضمانتوں کے علاوہ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے سے اس کے 3 غیر اعلان کردہ سائٹس پر پائے جانے والے یورینیم کے غیر واضح نشانات کی تحقیقات روک دینے کا بھی خواہاں ہے۔ ایران میں پولیس کی حراست میں ایک نوجوان خاتون کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پرتشدد جھڑپیں جاری ہیں۔ اگرچہ متعدد ایرانی شہروں اور قصبوں میں ہونے والے مظاہروں کی صورتحال ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہے، تاہم یہ تحریک 2019 کے بعد سے اب تک کے بڑے پیمانے پر بدامنی کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے بدامنی سے ہلاکتوں کی تعداد 26 تک ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن انسانی حقوق کے گروپوں کا کہنا ہے کہ سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران نے بیرونی دنیا تک انٹرنیٹ کی رسائی کو بھی روک دیا ہے۔
لبنان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا ہے کہ اس ہفتے کے شروع میں لبنان سے روانہ ہونے کے بعد شام کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے کم از کم 71 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ آج جمعے کو تلاشی کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ لبنان سے تارکین وطن کا اب تک کا یہ سب سے مہلک سفر رہا، جہاں بڑھتی ہوئی معاشی مایوسی متعدد افراد کو یورپ تک پہنچنے کی امید میں اکثر غیر محفوظ کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شام کے حکام نے جمعرات کی سپہر طرطوس کے ساحل کے قریب لاشوں کی بازیابی کا آغاز کر دیا۔ شام کی وزارت ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ اس کشتی پر تقریباً 150 افراد سوار تھے۔ سعودی عرب نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ اگلے سال خلائی تربیتی پروگرام شروع کرے گا، جس کے عملے میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی حمایت سے چلنے والے اس پروگرام میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شمولیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ایک ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب پہلی سعودی خاتون کو خلا میں بھیج کر ایک اہم تاریخی واقعہ ریکارڈ کر دے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم فومو کشیدا نے جمعرات کے روز کہا کہ جاپان اپنی سیاحتی صنعت کی بحالی کے لیے کووڈ-19 کی پابندیوں کے ایک سلسلے کو ختم کر دے گا۔ نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس میں کشیدا نے پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 11 اکتوبر تک جاپان انفرادی وزٹرز کو ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے گا اور روزانہ آنے والوں کی تعداد کی مقرر حد کو بھی ختم کیا جائے گا۔ کیوڈو نیوز کی رپورٹ کے مطابق ان نئے رہنما اصولوں کے تحت اب جاپان میں سیاحوں کی ایک لامحدود تعداد کے لیے داخلے کے دروازے کھل گئے ہیں، اگر انہوں نے 3 بار ویکسین لگوائی ہو یا اپنے دورے سے پہلے کووڈ-19 کا منفی ٹیسٹ جمع کرایا ہو۔ اور آج کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق سے موسمی درجہ حرارت اور سوشل میڈیا پر نفرت پر مبنی پوسٹس پر ایک تعلق ظاہر ہوا ہے جو ذہنی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ جریدے لینسنٹ پلانیٹری ہیلتھ میں اس ماہ شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ریسرچرز نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے امریکہ میں 2014 اور 2020 کے درمیان پوسٹ کی گئی 4 ارب سے زیادہ ٹویٹس کے ایک ڈیٹا سے لگ بھگ 75 ملین نفرت آمیز ٹویٹس کی نشاندہی کی، جس کے بعد ریسرچرز نے اس بات کا جائزہ لیا کہ مقامی درجہ حرارت میں تبدیلی کا ان ٹویٹس کی تعداد پر کیا اثر ہوا۔ نتائج سے ظاہر ہوا کہ لوگ اس وقت زیادہ نفرت پر مبنی ٹویٹس پوسٹ کرتے ہیں جب انہیں زیادہ گرمی یا بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے، تو وہ نفرت انگیز ٹویٹس زیادہ پوسٹ کرتے ہیں۔ تاہم یہ اثر زیادہ تر موسم گرما میں ہوتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ آخری خبر کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ریسرچ کے بعد اگر آپ کو کوئی ٹویٹس کرنی ہو تو آپ بھی اپنے آس پاس کا جو درجہ حرارت ہے اس کا بھی جائزہ لیں۔ یہ تھی اب تک کی چند اہم خبریں۔ اس لائیو جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس کے پروڈیوسر سید اصفر امام ہیں اور ہماری ایڈیٹر ہیں بہجہ جیلانی، میں ہوں فائزہ بخاری۔ ویکنڈ شروع ہونے والا ہے، آپ اپنا ویکنڈ انجوائے کیجیے۔ اس کے علاوہ جو پروگرامز آپ سے مس ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ہماری پوڈ کاسٹ کی ایک نئی سیریز کل اور آج ہے، اس کی ایک ساتھ جو ہیں اسے بھی سنیے اور ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے، کیونکہ ہمیں آپ کی فیڈ بیک بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے۔ آپ اپنا ویکنڈ انجوائے کیجیے اور مجھے اور میری ٹیم کو اس لائیو بلیٹن سے اجازت دیجیے۔